ارے حضور کا میلاد تو حضور کی پیدائش سے بھی پہلے منایا گیا، 1000 سال پہلے حضور کی پیدائش سے۔ کتنے ہزار سال پہلے؟ یمن کا بادشاہ طب اول حمیریہ، حمیری بھی بعض لوگوں نے اس کو پڑھا لیکن صحیح پروناؤنس ہے حمیریہ، لیکن بہرحال جو زبان سے ہے میں وہی جملہ بولوں گا بار بار، حمیری، ورنہ ہے وہ صحیح پروناؤنس کیا ہے اس کا؟ حمیرہ، طب اول حمیری، یمن کا بادشاہ۔ خیال آیا پوری دنیا فتح کرنا، 2 لاکھ فوج لے کے نکلا۔ کتنے لاکھ فوج؟ اس زمانے میں 2 لاکھ، آج کی بات نہیں کرتے، اس دور میں آبادی کم تھی، 2 لاکھ فوج ہو تو کتنا عظیم الشان، کتنا بڑا بادشاہ ہوں گا وہ۔ 7000 ہاتھی کی فوج، کئی ہزار گھوڑوں کی فوج، پیدل کی فوج، اس شاہو جشن کے ساتھ، اس طاقت و قوت و دبدبے کے ساتھ طبہ نکلتا ہے کہ پوری دنیا کو فتح کرنا۔ جس ملک میں داخل ہوتا ہے فوج دیکھ کے لوگوں پہ ہیبت طاری ہوتی ہے، کوئی مد مقابل آنے کو تیار ہے، ویسے ہی اس کو ملک سونپ دیتے ہیں، لیجیے بھیا یہ ملک آپ کا ہوا ہے، بس ہمیں مارو۔ اور جو ملک کے لوگ لڑنے پر آمادہ ہوتے یہ 2 لاکھ فوج کے سامنے ٹک نہیں پاتے، کچل دیتی ہے فوج۔ ملکوں کو فتح کرتے 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 مکہ معظمہ کی طرف بڑھا۔ حضور کی پیدائش سے کتنے سال پہلے یہ یاد رکھا۔ اور اس کو مستند علماء نے لکھا، جیسا امام قسطلانی نے اس روایت کو اپنی کتاب الموحب للدنیا میں نقل کیا۔ سیرت پر سب سے پہلی کتاب جس نے لکھی ابن ہشام نے اپنی کتاب سیرت النبوہ میں لکھا ہے۔ اس کے بعد ان کے استاد ابن اسحاق نے اپنی کتاب سیرت ابن اسحاق میں لکھا ہے۔ امام بہقی نے دلائل النبوہ میں اختصار کے ساتھ لکھا ہے۔ امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے، بہت سارے متعدد علماء نے لکھا ہے۔ امام زرقانی نے شرح المواہب میں لکھا ہے، بے شمار حوالے دے سکتا ہوں۔ امام اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ نے رحمت حجت اللہ علی العالمین میں لکھا ہے۔ اتنے علماء نے لکھا ہے، یہ وہاں بڑا پڑھتا کچھ نہیں ہے، بکواس کرتا ہے اس میں۔ اب یہ توبہ نکلا 1000 سال پہلے، آقا کی آمد سے پہلے حضور کی بھی پیدائش نہیں ہوئی۔ جب مکہ معظمہ میں آیا، اہل مکہ نے سفید جھنڈا لہرا دیا، صلح چاہتے ہیں، جنگ نہیں چاہتے، ہم نہیں لڑ سکتے تجھ سے، آج سے یہ مکہ معظمہ یہ سارا علاقہ تیرا ہے۔ طبے کی عادت تھی، بادشاہ کی عادت تھی، یمن کے طبہ آگ کا پجاری تھا، آتش کدا تھا بہت بڑا یمن میں، ان کو اسی کی عبادت کرتے تھے۔ اس کی عادت تھی کہ جس ملک کو فتح کرتا وہاں کم از کم 1 ہفتہ قیام کرتا، پھر 1 ہفتہ قیام کے بعد آگے بڑھتا تاکہ جو فوج آئی ہے تھکان وغیرہ دور ہو جائے۔ اب اتنی بڑی فوج شہر میں تو داخل ہو کر قیام نہیں کر سکتی تھی، شہر چھوٹا تھا۔ شہر کے باہر کچھ کلومیٹر پر انہوں نے خیمے نصب کیے، پوری فوج 2 لاکھ کی فوج جس میں 7000 ہاتھی ہے۔ 2 ہاتھی آ جائے نا ابھی تو پورا تہلکہ ہو گیا، ہاتھی 7000 ہاتھیوں کیا لشکر ہوگا اگر آپ تصور کیجئے۔ ہاتھیوں کا کھانا ہے، بڑی اچھی بات یاد دلائی، 7000 ہاتھیوں کے کھانے کے لیے کتنی گاڑیاں بیل بنڈیاں لے کے چلنا پڑتا ہوگا، 2 لاکھ فوج کے لیے کھانے کے کتنے انتظام کرنا پڑتا ہوگا۔ اور صرف فوج نہیں تھی، 7000 علماء کی جماعت بھی تھی، جو اہل کتاب تھے، آسمانی کتابوں کے عالم و فاضل تھے، جو اپنے علم کی روشنی میں بار بار بادشاہ کو مشورہ دیتے، فلاں تاریخ کو ہم حملہ کرنا، فلاں وقت حملہ کرنا تو فتح ہے۔ اپنے علوم کی روشنی میں بادشاہ کی رہنمائی کرتے تھے۔ بہرحال اس کی عادت تھی تو بہرحال وہ اس نے قیام کیا وہاں پر، لیکن ہوا یہ کہ مکہ معظمہ اہل مکہ نے حوالے تو کر دیا لیکن اس کی ملاقات کو کوئی پہنچتا نہیں تھا، کوئی اس کے استقبال کے لیے نہیں جا رہا ہے، کوئی اس کو تحفے نہیں پیش کر رہا ہے۔ 2-3 دن گزرے تو اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور اپنے وزراء سے کہا کیا بات ہے، یہ اہل مکہ بڑے بد اخلاق ہے، ملک میرے حوالے کر دیا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ سرکشی ان کے اندر کٹ کٹ کے بھری ہوئی ہے، دل سے انہوں نے ملک نہیں دیا ہے، اس سے نفرت کرتے ہیں۔ کوئی عرب کا سردار ملاقات کے لیے نہیں آتا، کسی عرب کے سردار نے کوئی تحفہ پیش نہیں کیا۔ جاؤ مکہ میں جاؤ، ذرا معلوم کرو شہر کا کیا مزاج ہے، کیا میرے بارے میں خیالات ہے، کیا باتیں ہوتی ہیں۔ وزیر آیا، بھیس بدل کے گھوم رہا ہے، دیکھا کہ سب ایک مقام کی طرف روا دوا، اور ایک قسم کا لباس پہنے، سفید لباس میں ملبوس ہے، جس کو کہتے ہیں احرام، اور جس طرف روا دوا جس طرف جا رہے وہ مقام خانہ کعبہ،
तवाफ में मुब्तला है। उसने अरब के सरदारों से मुलाकात की, कहा ये क्या मामला, ये 4 दीवारी ईंटों का मकान कैसा, इसके इर्द गिर्द तुम घूमते क्यों, फिर इसमें काला पत्थर है, उसको बड़े मोहब्बत से चूमते हो, एक किस्म का लिबास पहने हो, मालूम ही नहीं होता तुम में कौन सरदार है, कौन गुलाम है, कौन महकूम है, कौन आम शहरी है, सब एक लिबास में। माजरा क्या है, बादशाह की मुलाकात क्यों नहीं करते? तो सरदारों ने कहा बात यह है कि ये जो महीना चल रहा है ये हमारे हज का महीना है। वो जमाने जहालत से हज चला आ रहा है, वो अपने एतबार से हज करते थे जो उनके अरकान थे, और इस महीने में हम सिर्फ इब्राहिम के रब की तरफ इल्तिफात करते हैं। हमारे दरमियान में इब्राहिम एक पैगंबर गुजरे, उन्होंने और उनके बेटे ने घर की तामीर की, हम इसको अपने खुदा अपने माबूद का घर जानते हैं, इसकी ताजीम व तौकीर करते हैं। अच्छा, इस घर की ताजीम की वजह से तुमने बादशाह से मुलाकात को तर्क किया? बोले हाँ। अच्छा ठीक है। बादशाह के पास पहुंचा और कहा कि बादशाह बड़ी अजीब कौम है, ऐसी जाहिल और गवार कौम हमने आज तक नहीं देखा। एक 4 दीवारी का ईंटों का मकान घर बना रखा है, एक छत है, उस घर की बड़ी ताजीम करते, उसके इर्द गिर्द तवाफ करते, उसको चूमते, बोसे देते और कहते कि ये महीना वो है कि खास हम यहाँ इब्राहिम के रब की इबादत करते हैं, इब्राहिम को पैगंबर बताते हैं, इब्राहिम का एक माबूद और रब बताते हैं। वो आपके पुजारी नहीं, आपको नहीं पूछते। हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगा, ये इतराज़ात पर भी आऊंगा इंशाअल्लाह। आखिरी सेशन वही होगा, लेकिन ये बस यहीं से मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। तो ये तवाफ करते हैं और उस 4 दीवारी के मकान की खातिर तेरी मुलाकात को तर्क किया हुआ है। तो अब्बा को गुस्सा आया, अच्छा मुझसे ज्यादा अहमियत वो ईंटे गाड़े के मकान को दे रखी है, कल सुबह होती पहला काम ये करूंगा उस घर को ढा दूंगा। जब वो घर ही नहीं रहेगा तो सिवाय मेरे इस मुल्क में ताजीम के लायक फिर कोई नहीं बचेगा। हुक्म दूंगा कि मेरी इबादत करें, मुझे सजदा करें, मेरी ताजीम। रात का वक्त था, शाम में वजीर पहुंचा था, रात हुई, आदत थी कहीं से आती, रक्स करती, बादशाह का दिल लुभाती, शराब के जाम चलते, कुछ खास वजीर इसके इर्द गिर्द बैठे होते, महफिल गर्म होती। जब रात का वक्त आया, महफिल गर्म हुई, रक्स व सुरूर की महफिल शुरू हुई, शराब के जाम टकराए, अचानक बादशाह को जुकाम होता है, नाक से गलाजत बहना शुरू होती है। हमारे नागपुर में सेमुड़ बोलते हैं उसको, यहाँ क्या बोलते हैं? नसकोरी बोलते हैं। अच्छा, बहरहाल नाक से पानी जो निकलता है। अच्छा, उसमें कोई बदबू होती है कि नाक से पानी जो निकलता है? नहीं होती। अगर जब पानी निकलना शुरू हुआ तो उसमें ताफुर और बदबू थी, इतनी तेज बदबू के आसपास के पहले वजीर खस गए। धीरे धीरे फिर उन्होंने हुजूर इजाजत दी, हुजूर इजाजत, एक एक करके सब भाग रहे। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है बदबू ताफुन बढ़ता है, नाक के पानी निकलने का सिलसिला भी बढ़ गया। बार बार रुमाल से साफ करता है, फिर पानी निकलना शुरू होता है। कनीज़ें भागी, रक्स व सुरूर की महफिल दिरहम बरहम, पूरे खैमे में सिवाय बदबू के कुछ नहीं। खुद अपनी ही बदबू से बादशाह भी परेशान, ये क्या हो गया? जैसे तैसे रात गुजारी, सुबह वजीरों को बुलाया, दूर से वजीर बड़े कपड़े वपड़े नाक को लगा के आए, इधर उधर के, बदबू बर्दाश्त नहीं, हुजूर ये कैसी बीमारी है, क्या मर्द है? शाही तबीब को बुलाया। तबीब आया, कहा खुदा की कसम, आतश कदे की कसम, जिसको माबूद मानते थे, ये बीमारी के बारे में हम कुछ नहीं जानते। एक वजीर ने मशवरा दिया, कहा कि ये बीमारी असल में अरब में हुई, तो ये अरब की इस मुल्क की कोई खास मखसूस बीमारी मालूम होती है, ये वबाई बीमारी हो सकती है, तो बेहतर है, मेरा मशवरा है कि यहाँ के किसी तबीब को बुलाया, वो इस बीमारी के बारे में बता सकते हैं। कहा ठीक है, बुलाओ। पहुंचे इसके सिपाही, कहा कि अहले अरब बताओ तुम्हारा सबसे बड़ा तबीब कौन है? तो एक ज़ईफुल उम्र बूढ़े को लाया गया, भाई ये सबसे बड़े, सारे तबीब ही नहीं के शागिर्द। ज़ईफुल उम्र बूढ़े तबीब को लेकर पहुंचे, बादशाह के खैमे में तबीब दाखिल हुआ। जैसी बादशाह पे नजर पड़ी, बेसाख्ता कहते हैं कि तबीब ये बीमारी आसमानी है, जमीनी नहीं है, इस बीमारी का इलाज दुनिया का कोई तबीब नहीं कर सकता, इस बीमारी का ताल्लुक आसमान से है, और ये इसलिए तुझे बीमारी हुई कि मेरा ख्याल है, मेरा इल्म ये कहता है यकीनन तूने अल्लाह की कोई मुतबर्री, कोई मुअज़्ज़ज़ चीज को नुकसान पहुंचाने का इरादा किया है। ये अल्लाह का कहर है तुझ पर, उस रब का कहर है। बादशाह ने को जैसी कहा, उसके सातों तबक रोशन हो गए। कहा तबीब तू सच्चा है, वाकई कल रात वजीर ने जब तुम्हारे हालात बयान किए, मैंने अहद किया था कि सुबह होते से खाने काबा को ढाल दूंगा।
کہا یہ اسی کی وجہ سے کچھ پر یہ عذاب نازل ہوا ہے. اگر اس عذاب سے بچنا چاہتا ہے اس رب کی عبادت کو قبول کر, اس رب کی الوہیت کو, اس کی وحدانیت کو قبول کر, اس کو رب جان اور سچے دل سے توبہ کر. اسی وقت اس نے توبہ کی. بس جیسے ہی توبہ کی کچھ ہی عرصے میں, کچھ ہی وقت میں بیماری ایسے غائب ہوئی جیسے ہوئی نہیں. اللہ کی عظمت دل میں جا گزری ہوئی, اللہ کی ربوبیت کا قائل ہوا, خانہ کعبہ کی محبت دل میں بیدار ہوئی. وزیروں کو بلا کہا جاؤ اہل عرب کو پیغام پہنچاؤ کہ آج میں خود اس گھر کے زیارت و طواف کے لیے آؤں. اہل مکہ آئے, سردار آئے, کہا کہ بادشاہ ایک شرط ہے اس گھر میں داخل ہونے. کہا کیا؟ کہا آپ یہ شاہی لباس میں نہیں آ سکتے اس گھر میں, یہ خاص مخصوص ایام ہے, اس ایام میں ایک مخصوص لباس ہم پہنتے. کہا لاؤ وہ لباس. اس کو احرام دیا گیا, احرام پہنا, خانہ کعبہ میں داخل ہوا. محبت دل میں جا گزری ہو چکی تھی کعبۃ اللہ کی, کعبے کے رب کی محبت دل میں جا گزری ہو چکی تھی. بڑی محبت سے طواف کیا, خانہ کعبہ کو بوسے دیے, حجر اسود کو بوسے دیے, اور اس کے بعد پھر جب طواف سے فارغ ہوا بیٹھا, اچانک ایک ذہن میں خیال آتا ہے تبا کے. وزیروں سے کہتا ہے کہ وزیروں ایک ذہن میں ایک بات آئی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ اللہ ہی کی طرف سے. میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے بھی گھر ہیں اینٹوں اور گاروں کے بنے ہوئے ہیں, اور اللہ کا بھی گھر ہے اینٹوں اور گاروں کا بنا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں اللہ کے گھر میں اور انسانوں کے گھر میں فرق ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو سونے کی اینٹوں سے بنایا جائے. اہل عرب نے کہا نہیں, ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اینٹوں کا بنایا, اللہ نے اینٹوں کا ہی حکم دیا, آپ اس میں تغیر نہ کریں. کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, اس کو ہم سونے کا تو نہیں بناتے, کم از کم ایسا کرتے ہیں کہ اس پر ہم غلاف ڈال دیتے ہیں, کپڑا چڑھا دیتے ہیں, اس لیے کہ لوگ اپنے گھروں پر غلاف نہیں ڈالتے. اہل عرب نے اس بات کو پسند کر لیا, اور یہ تبا پہلا بادشاہ ہے جس نے خانہ کعبہ پر غلاف ڈالا. تاریخ کا پہلا غلاف ہے جس کا چڑھانے والا تبا ہے. اب کچھ دن اس نے قیام کیا ہوا مکہ معظمہ میں, اور پھر فوج کو کہا کہ چلو کوچ کرو, آگے بڑھو. اب فوج وہاں سے کوچ کر کے چلی, سفر چلتا رہا, سفر ہوتا رہا. رات کا وقت آیا, سفر کرتے کرتے ایک مقام پہ پہنچے, رات کا وقت قریب تھا. تبا نے حکم دیا بس یہیں رک جاؤ, لشکر کو یہیں پڑاؤ ڈالنے کا لیے حکم دیا جاتا ہے, خیمے نصب کرو, یہیں آج رات آرام کرو. خیمے نصب کر دی گئے. ویران جگہ ہے, دور دور تک کوئی انسان کا نام و نشان نہیں, صحرا کا علاقہ ہے, جہاں تک نگاہ جاتی ہے ریتی ریتی. کچھ جگہ کچھ جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں, یہاں قیام کرو, خیمے نصب کر دو. خیمے نصب ہوئے. رات آدھی رات کے قریب بادشاہ بے چین ہوا, نیند نہیں آ رہی. بے چینی کے عالم میں خیمے سے باہر آیا, چلو کچھ ٹہل قدمی کرو. دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ 7,000 علماء جو ساتھ میں چلتے تھے, ان کے لیے خصوصی خیمے نصب کیے جاتے تھے. ان کے خیمے قطار در قطار ہوتے تھے. وہ سارے 7,000 علماء اپنے خیموں میں آرام نہیں کر رہے ہیں, بلکہ خیموں کے باہر میدان میں بیٹھے ہوئے مشالیں جل رہی ہے, اور کتابوں کے صندوق رکھے ہوئے ہیں. ہر عالم کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کتاب ہے, اور ورق گردانی کر رہا, اور آپس میں گفتگو ہو رہی ہے جیسے کسی مسئلے پہ کوئی بات چھڑی ہوئی ہے. تبے نے جب یہ منظر دیکھا, تبا نے تو آہستہ آہستہ وہاں پہنچا. علماء نے دیکھا, ادب سے کھڑے ہو گئے. بادشاہ سلامات, اتنی رات میں آپ کیسے تشریف لے رہے ہو؟ نیند نہیں آ رہی. مگر اے علماء کی جماعت, مجھے تو نیند نہیں آ رہی تھی. کیا بات ہے کہ تم بھی بیٹھے ہوئے ہو, کتابیں کیسی, صندوق کیسی؟ ابھی تو کوئی جنگ کا موقع نہیں ہے, کسی لمحے اور کسی گھڑی کے بارے میں نے تم سے کوئی سوال نہیں کیا. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, جیسے ہی ہم نے اس سرزمین پہ قدم رکھا, ہم نے ایک مخصوص قسم کی زمین میں خوشبو محسوس کی. اس زمین میں ہمیں بڑی رونق و برکت نظر آئی. ہم نے اس زمین کو جب ملاحظہ کیا تو ایسی پرسکون زمین ہم نے آج تک نہیں دیکھی. ہاں, ایک بڑا روحانی سکون محسوس ہوا, اور ہم میں سے ہر فرد کا یہی حال تھا کہ ایک سکون محسوس کر رہا تھا, خوشبو محسوس کر رہا تھا. ہم نے آپس میں جب تبادلہ خیال کیا, ہم نے کہا دیکھو اس زمین کے بارے میں ہماری آسمانی کتابیں کیا کہتی ہے. تو بس ہم تب سے آپس میں گفتگو میں مشغول ہیں. صندوق کھولے گئے, کتابیں نکالی گئی, اور اس کے بعد جب ہم غور و فکر کر رہے تو اب ہم سارے علماء, 7,000 کے علماء کی جماعت اس نتیجے میں پہنچی ہے, یہ وہ سرزمین ہے کہ ہماری کتابیں کہتی کہ ایک آخری پیغمبر جن کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گا, وہ عرب میں مبعوث ہوں گے, مکہ میں پیدا ہوں گے, خانہ کعبہ کے جگہ پیدا ہوں گے. مگر ان کی قوم ان کو پریشان کرے گی, ستائیں گی, ظلم و ستم کریں گی, اور حضور جو ہے اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے اسی سرزمین پر آئیں گے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری آرام گاہ یہی سرزمین ہوگی.
اور حضور کی آمد سے اس سرزمین میں برکتیں آ جائیں گی۔ بادشاہ نے کہا یہ محمد کون ہے؟ کہا محمد آخری پیغمبر ہوں گے، یہ ہماری آسمانی کتابیں بتاتی ہیں، ان کے بعد پھر کوئی نبی مبعوث نہیں کیا جائے گا۔ کہا ان کے اوصاف بتاؤ؟ کہا بڑے حسین چہرے والے ہوں گے، ان کے حسن کا یہ عالم ہوگا، جو ان کے چہرے کو دیکھ لے گا ان کا ہو جائے گا۔ ان کی گفتار میں اتنی مٹھاس اور چاشنی ہوں گی کہ ان کا کلام انسانوں کا کلام معلوم نہ ہوگا، گویا ان کی کلام سے اللہ کی وحی کا نزول ہوگا، اللہ ان کی زبان سے کلام کرے گا، اور ان کے حسن کا عالم یہ ہوگا، ان کی خوبصورتی کا عالم یہ ہوگا، ان کے لہجے کا عالم یہ ہوگا، ان کی پشت پہ مہر نبوت ہوں گی، ان سے معجزات ظاہر ہوں گے، چاند کے وہ ٹکڑے فرمائیں گے، سورج کو پلٹائیں گے۔ جب رسول اللہ کے اوصاف اور خوبی اور معجزات کا انہوں نے ذکر کیا، جیسے جیسے مصطفیٰ کا ذکر ہوتا تبا کی آنکھوں میں آنسو آتے اور وہ روتا جاتا۔ نبی کی آمد سے 1000 سال پہلے حضور کی آمد کا میلاد ہو رہا، 7000 علماء کی مجلس ہے، اور حضور کی پیدائش کا ذکر ہے کہ پیغمبر آنے والے ہیں، پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، یہ خوبیاں ہوں گی، یہ اوصاف ہوں گے۔ رات بھر ذکر چلتا رہا، یہاں تک کہ فجر و صبح نمودار ہوئی۔ بادشاہ نے کہا اور بتاؤ؟ کہا ہے بادشاہ جتنا ہم جانتے اتنا ہم نے کہا، خدا کی قسم محمد کے وہ اوصاف ہے کہ صدیہ گزر جائے تو محمد کے اوصاف کا ایک باب مکمل نہیں ہو سکتا، جتنا ہم جانتے تھے ہم نے کہا کہ کیا وہ پیغمبر ہمارے زمانے میں آئیں گے؟ کہا نہیں۔ کیا کہتی آسمانی کتابیں؟ کہا ہماری کتابیں کہتی ہے کہ تقریباً 1000 سال کے بعد مبعوث ہوں گے۔ کہا کاش اس پیغمبر کو میں پاتا اور ان کی غلامی کا شرف حاصل کرتا۔ مگر آئے علماء کی جماعت، آج ہی مجھے اس محمد کی آمد کا پتہ چلا، آج ہی ہمارے کانوں نے رسول اللہ کی مبعوث ہونے کا ذکر سنا، تو آج ہی کا دن ہمارے لیے میلاد مصطفیٰ ہے۔ لہذا میں حکم دیتا ہوں کہ نبی کی آمد کی خوشی میں آج ہم جلوس نکالیں گے، اور تم اس سرزمین کی نشاندہی کرو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آباد ہوں گی، تاکہ اس زمین کا ادبن ہم طواف کریں اور جلوس کی شکل میں اس زمین کے ارد گرد گھومیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ علماء نے نشاندہی کی، اور یہ روئے زمین کا نبی کی آمد سے 1000 سال پہلے یہ وہ جلوس تھا جس میں 2 لاکھ لوگ شریک تھے، 7,07,000 ہاتھی تھے، 7,000 علماء تھے۔ آپ کے جلوس میں کتنے ہوتے جناب؟ 1 لاکھ 1.5 لاکھ، اور اگر آج 2 لاکھ سے زائد بھی ہوتے تو کوئی کمال نہیں، آبادی بڑی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے، 14 سال حضور کو آنے کو ہو گئے، یعنی 2400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ 2400 سال پہلے کی آبادی کا اندازہ لگاؤ، آج کی آبادی کا اندازہ لگاؤ۔ اتنا عظیم الشان تاریخ میں کوئی جلوس دیکھا ہے کہ 7 لاکھ ہاتھی چل رہے ہو قطار در قطار؟ اور جب یہ جلوس اس شکل میں مدینے کی پوری ارد گرد گردش کرتے ہیں، نبی کی عظمت کے نعرے بلند کرتے ہیں، نبی پاک کا تذکرہ کرتے ہوئے، اور آپ کے اپنے انداز میں، اپنے لہجے میں، اپنی زبان میں حضور کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے پہنچتے ہیں کہ دن بھر جلوس گھومتا رہا حضور کی شہر مدینہ کے ارد گرد، اور جب شام کا وقت آتا ہے جلوس کو قیام کا حکم دیا گیا۔ بادشاہ ایک خواہش ظاہر کرتا ہے، کہتا ہے اے علماء کی جماعت، میرا حکم ہے کہ اب تم میرے ساتھ آگے نہ بڑھو، اب یہیں پر آباد ہو، تمہارے لیے ہم مکان تعمیر کر دیتے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ مکان تعمیر کیے جائے، اور جب تک مکان کی تعمیرات مکمل نہ ہو میں خود قیام کروں گا۔ بادشاہ نے 7000 علماء کے لیے 7000 مکان اپنی نگرانی میں تیار کیے، مگر ایک مکان بڑا عجیب و غریب بنایا بادشاہ نے۔ سارے مکان سنگل فلور کے تھے، ایک ہی فلور کے مکان، مگر ایک مکان 2 فلور کا بنایا، 2 منزلہ بنایا۔ علماء کی جماعت کے جو سب سے بڑے عالم تھے وہ مکان ان کو ہبہ کیا، کہا یہ آپ کا مکان ہے، اور کہا کہ پھر لایا جائے، ہرن کی جھلی لائی گئی، قلم لایا گیا، بادشاہ نے لکھا یہ خط محمد رسول اللہ آخری پیغمبر کی طرف ہے، میں طب اول حمیری یمن کا بادشاہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں نے آپ کی آمد کا ذکر سنا، آپ کی تشریف آوری کی خبر مجھے ملی، اے کاش کہ میں آپ کو پاتا اور آپ پر ایمان لاتا اور آپ کا امتی بنتا، مگر شاید یہ میری قسمت میں نہیں، لیکن حضور یہ خط میں اس امید پر آپ کو لکھ رہا ہوں، یہ خط آپ تک پہنچے، یا رسول اللہ مجھے اپنی امت میں شمار فرما لیجئے اور قیامت کے دن میری شفاعت کیجئے گا۔ یہ خط کا مضمون تھا، طبا نے مہر لگائی، دستخط کی،
चांदी के संदूक में उसको रखा और उस पर फिर सील लगा दी, उस पर मोहर लगा दी गई। और वो जो उलमा के सरदार थे जिनको 2 मंजिला मकान दिया, वो खत उनको सौंपा, कहा मेरी वसीयत है कि आप अपने आने वाली औलाद को देना, और हर आपकी आने वाली औलाद अपनी औलाद को वसीयत करे, संदूक नस्ल दर नस्ल चलता जाए, हत्ता कि रसूलुल्लाह की बारगाह में हुजूर की खिदमत में पहुंचे। और मेरी ख्वाहिश है 2 मंजिला मकान इसलिए बनाया कि जब हुजूर हिजरत करके मदीना आए, इस सरजमीन पर आए, इसी घर में कयाम करें। ये कहकर तुब्बा वहां से निकलता है, फिर कहता है कि अब दुनिया फतह करने से मेरा दिल उचाट हो चुका है, मैंने मुस्तफा को पा लिया, अब किसी चीज की जरूरत नहीं। जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर, अब मुझे दुनिया नहीं चाहिए। यमन लौटा और लौटने के बाद उसने ऐलान किया कि आतिश कदा बुझा दिया जाए, ये बातिल माबूद है, एक खुदा की इबादत करो, उस रब की इबादत करो जिसने इस आग को पैदा किया। पूरे यमन में भूचाल आ गया। जितने वो इबादत खाने आतश कदे के, जितने वो पुजारी थे, मनो लकड़ियां रोजाना जलाई जाती थी, सारी रोजी रोटी उसी पर थी उनकी। साथ हुकूमत से एक बड़ा वजीफा उन पंडितों को दिया जाता था। वो सब हैरान और परेशान, ये क्या हुआ, बादशाह मुल्क फतह करने गया था, दुनिया फतह करने गया था, मजहब ही छोड़ दिया। एक साजिश होने लगी, ऐसे वजीरों को खरीदा गया, उन पुजारियों ने ऐसे वजीरों को वरगलाना शुरू किया कि क्या हमारे सैकड़ों साल पुराने मजहब को हम छोड़ देंगे। बादशाह काफिर हो गया है, मजहब से बागी हो गया है, लिहाजा इसको तख्त से उतारा जा रहा है। तख्त से उतरने से इनकार कर इसको कत्ल कर दिया। साजिश होती, बादशाह को खबर होती है कि मेरे खिलाफ साजिश चल रही है, बगावत के आसार है। तुब्बा एक दिन महल में सारे पुजारियों को जमा करता है, कहा सुनो, मुझे बहुत सारी खबरें मौसूल हो रही है, मैं जिस दीन पर आ गया हूं, दीन को पाने के बाद मुझे अब तख्त की भी लालच नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तख्त छोड़ने से पहले हुज्जत तुम पर तमाम करूं। मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या सवाल है? कितने सालों से इस आतशकदे को हमारी नस्लें पूज रही है? कई 100 साल से, सैकड़ों साल से। फिर ये तो हमसे राजी हो गए होंगे, ये हमारा माबूद याद। कहा बेशक राजी है, जो कुछ बरकतें हैं, जो हम खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, सब हमारा माबूद है, ये आती हमें अता करती है, हमारी खुदा है ये आप। का जब तुम्हारी खुदा है, तुमसे राजी है, और तुम मेरे मजहब को, जो मैंने एक खुदा का मजहब इख्तियार किया, एक खुदा का मैं कायल हुआ, आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने कलमा पढ़ा, तुम इसको बातिल मजहब करार देते हो, तो आओ मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, इस आग में तुम भी दाखिल हो जाओ, मैं भी दाखिल हो जाऊं, जो बच जाए उसका मजहब सच्चा है। ये आग तुम्हारी माबूद है तो तुम्हें जलाना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा बादशाह कैसे हो सकता है, आग का काम जलाना है, अपना पराया किसी को नहीं देखती, वो उसकी अपनी फितरत है। कहा मेरा रब वो है जो फितरतों को बदलने पर कुदरत रखता है। ये कहा और बादशाह ने अल्लाह अकबर का नारा लगा के आतश कदे में छलांग लगा। बहरहाल ये पुजारी बड़े खुश हुए, गया मर गया, जल गया। 3 दिन तक आतश कदा ये और भड़काते रहे, और ये ख्याल करते रहे कि बादशाह तो अब इतना जल के राख हो गया कि हड्डियां भी जल चुकी होगी। 3 दिन तक एक जश्न की कैफियत पूरे यमन में रहे कि काफिर बादशाह से हमें छुटकारा हासिल हुआ। 3 दिन के बाद जब ये आतश कदा के रक्स सुरूर में मशगूल थे, खुशियां मना रहे थे कि अचानक आवाज सुनते अल्लाह अकबर की और देखते बादशाह आग में से चला आ रहा है। और जब मुलाहिजा किया, देखा गया तो उसका जलना तो दूर, जो लिबास पहना था उसका एक धागे का तार भी नहीं हुआ। उसने कहा देख लिया मेरे मजहब की हक्कानियत, मेरे खुदा की ताकत को, अब मैं तुम्हारे दीन से भी बेजार हूं, तुमसे भी बेजार हूं, और इस तख्त को भी ठोकर मारता हूं। ये कह के बादशाह जंगल की राह ले। अल्लाह जाने कब तक रहा, कहाँ रहा, फिर कैसे विशाल हुआ, लेकिन ये खत उलमा के पास नस्ल दर नस्ल चलता रहा, हत्ता के रसूलुल्लाह का जमाना आया, सरकार मबूस हुई, हिजरत फरमाई आकर, ऊँटनी पर सवार है, ऊँटनी का नाम है कस्वा। बड़े अमीर और कबीर साहबा आ गए, या रसूलुल्लाह आप हमारे घर तशरीफ लाए। हर सहाबी की ख्वाहिश है कि हुजूर हमारे घर तशरीफ लाए, हुजूर की मेजबानी की सादत हमें मैसर आए। आका के जुमले इल्म गैब पर दलालत करते और आका कर रहे बदबक कौमें जो मेरे गैब का इनकार करी। हुजूर ने फरमाया मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, कस्वा मेरी ऊँटनी खूब जानती है इसको कहाँ कयाम करना। जिस ऊँटनी पे मुस्तफा बैठ जाए उस ऊँटनी को भी कुछ इल्म गैब आ जाया करता। ये ऊँटनी खूब जानती है इसे कहाँ कयाम करना है।
اس کو چھوڑ دو. لگام چھوڑ دی گئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہے. اونٹنی ہر کسی کے گھر کے سامنے سے گزر رہی ہے. وہ بھی جانتی ہے 1000 سال پہلے کون سا عاشق تھا, کون سا مکان بنایا تھا, کہاں جانا ہے, کہاں رکنا ہے. اہل سنت کو سلام کیجئے. یہ بدبخت نبی کے علم غیب کا انکار کر رہا ہے. اونٹنی 1000 سال پہلے کی بات جانتی ہے, 1000 سال پہلے کسی خواہش کرنے والے کی خواہش کو جانتی ہے, اور یہ انارکلی کی اولاد اب تک یہیں اٹکا ہے. دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. کیوں انارکلی کی اولاد ہے تو؟ اکبر بادشاہ نے انارکلی کو چنا, حالانکہ فرق نہیں تھا, لیکن مشہور ہے نا. ہر بار یہ بولتا ہے رسول کو علم غیب نہیں تھا, دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی. دیوار کے پیچھے انارکلی تیری امی تھی بھائی, تھی کو دیوار سے بڑی محبت ہے, باری نہیں آ رہا ہے. اونٹنی کو پتا چھوڑ دیا گیا, اور اونٹنی اسی 2 منزلہ مکان کے پاس آ کے بیٹھ جائے. اس مکان کے اس وقت کون مالک تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. انہی عالموں کی نسلوں میں سے تھے. جیسی انہوں نے دیکھا قصوہ بیٹھی, مسرت میں نعرہ بلند کیا, مرحبا یا رسول اللہ, حضور کی آمد مرحبا. لیکن ایک بات بتانا میں بھول گیا, حضور کی آمد مدینے میں ایسی نہیں ہوئی کہ سرکار اچانک آ گئے اور جا کے اٹھنی بیٹھ گئی. نہیں, جتنے اہل عرب تھے سب مدینے کی سرحد پر حضور کا انتظار کرتے تھے کہ سرکار تشریف لائیں. بچے, بوڑھے, عورتیں. اس وقت پردے کی آیت بھی نازل نہیں ہوتی, تو خواتین بھی ہوتی تھی جو حضور کا انتظار کرتی تھی. اور جیسی قاصد نے خبر دی کہ حضور اتنے منزل پر ہے, بس ان قریب مدینے میں داخلہ چاہتے ہیں, داخل ہونا چاہتے ہیں, مدینے کے قریب ہے, تو مدینے کی عورتوں نے ہاتھوں میں کھجور کی چھالیں لے لی, کھجور کی جھاڑیاں لے لی. یہ اس دور کا جھنڈا تھا, اس کو لہرا کر خوشی کا اظہار کرتے تھے. بچوں نے جو ہے وہ کھجور کی چھالیں لے لی. چھتوں پر عورتوں کا ہجوم ہے, چھتوں پر بوڑھوں ضعیفوں کا ہجوم ہے. سارے مرد, بچے, عورتیں سب پیدل ہیں. حضور کے ساتھ جلوس کی شکل میں جاتے. آقا کے سامنے بنی انصار قبیلے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں, ہاتھوں میں دف ہے, اور دف بجا کے کہتی ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اور شعر کا ترجمہ سنو گے تو مسلک اعلیٰ حضرت کو سلام کیے بغیر نہیں جاؤں گا. حضرت نے کتنا بہترین نکھار کر مذہب ہمیں دیا. اشعار کا مطلب سمجھو, ایک پہاڑ تھا جہاں پر اہل عرب, اہل مدینہ مہمان کو وہاں تک ودا کرنے جاتے تھے. جیسے ہوتا ہے ہم کہاں تک جاتے ہیں, مہمان جب آتا چھوڑنے ریلوے اسٹیشن تک جاتے ہیں, فلائٹ سے آیا تو ایئرپورٹ تک جاتے ہیں, ایئرپورٹ سے بھی آگے نکل جاتے ہیں جہاں منزل ہے, جہاں سے چھوڑا. ایک مخصوص مقام ہوتا ہے. چلو کوئی ٹرین سے نہیں آیا, کوئی فلائٹ سے نہیں آیا, کوئی اپنے مان لیجئے احمد آباد کا ہی ہے, آپ تھوڑا سا ایک مین روڈ تک آ جاتے ہیں, بھائی یہاں سے سیدھا نکل جائیے. ایک جگہ تک آتے ہیں تو اہل مدینہ کی عادت تھی, ایک پہاڑ تھا, اس پہاڑ تک چھوڑنے آتے تھے. تو اس جگہ کو کہتے تھے ثنیات الوداع, وہ پہاڑ جہاں پہ مہمان کو رخصت کیا جائے. اسی پہاڑ کی طرف سے حضور تشریف لائے. مکہ اور مدینے کے درمیان کا پہاڑ ہے. تو کہتے ہیں طلع البدر علینا, ہم پر 14ویں رات کا چاند نمودار ہوا. مصطفیٰ چاند کی طرح نمودار ہوا, مصطفیٰ کی آمد چاند کی طرح ہوئی ہے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, اس پہاڑ سے حضور کی آمد ہوئی جو ثنیات الوداع پہاڑ ہے جہاں مہمانوں کو رخصت کرتے. اب یہ جملہ سنو, وجب الشکر علینا, ہم پر مصطفیٰ کی آمد کا شکر کرنا واجب ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مصطفیٰ کی آمد پر شکر کرنا کیا ہے, ہم پر واجب ہے. وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی, اور یہ شکر ادا کیا جاتا رہے گا جب تک مصطفیٰ کے چاہنے والے. تو مدینے کی بچیوں نے اسی وقت بتا دیا, وہابڑو تم کتنی ہی کوشش کر لو, مصطفیٰ کی آمد کا جشن رکنے والا نہیں ہے. یہ ہم پر واجب ہے کہ ہم مصطفیٰ کی آمد پر شکر کریں. اور یہ شکر کا سلسلہ کب تک چلے گا؟ جب تک نبی کے نام لیوا زندہ ہے. اور نبی کے نام لیوا کب تک زندہ ہے؟ حضور خود فرماتے جب تک روئے زمین پر ایک شخص بھی اللہ کہنے والا ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے. اب حضور تشریف لائے, سامان ابو ایوب انصاری نے دیا اپنے دستے ہاتھوں میں چھوڑا. سرکار جیسی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ گھر میں قدم رکھتے, پہلا جملہ, ابو ایوب طبہ کا خط تو لاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو.
اے تبا کا اے ابو ایوب تبا کا خط تو لاؤ. یا رسول اللہ آپ کو اس خط کے بارے میں کیسے پتا؟ میرے رب نے مجھے بتایا. خط لایا گیا, سیل توڑی گئی. 1000 سال کے بعد خط کی سیل توڑی جا رہی ہے. 1000 سال سے محفوظ ہے, کسی نے مضمون نہیں پڑھا. یہ علماء کی جماعت جو نسل در نسل چلتے ہوئے ابو ایوب انصاری تک آئی, کوئی خط کے مضمون سے آگاہ نہیں. کسی کو نہیں پتا کہ کیا خط ہے, کیا لکھا گیا. 1000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. خط کھولا گیا, سرکار نے اپنے دستے مبارک سے خط کو لیا. ہیرن کی جھلی پر وہ خط لکھا گیا تھا, گولے کی شکل میں اس کو کھولا اور حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا. ابو بکر خط کا مضمون پڑھو. ابو بکر نے پڑھنا شروع کیا. یہ خط ہے طب اول حمیریہ, یمن کے شہنشاہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول کی طرف. یا رسول اللہ میں نے آپ کی آمد کا ذکر سنا, آپ کی خبر مجھے آمد کی پتہ چلی, کاش میں آپ کو پاتا, آپ پر ایمان لاتا. یا رسول اللہ میں غائبانہ آپ پر ایمان لاتا ہوں. جیسے اس مضمون تک پہنچا کرنے کا طبہ میرا امتی ہے, طبہ میرا امتی ہے, قیامت سبحان اللہ سبحان اللہ کے ساتھ ہوں گا. اور پھر ابو بکر آگے بڑھتے ہیں, پڑھتے کہ طبہ کہتا ہے, لکھتا ہے, یا رسول اللہ قیامت کے دن میری شفاعت کیجئے گا. آقا نے فرمایا اے اہل عرب, اے لوگوں گواہ ہو جاؤ طبے کی میں شفاعت کروں گا, اور طبہ میرے ساتھ جنت میں ایسے جائیں گا جیسے 2 انگلیاں قریب قریب ہے. کیا پتا چلا بھائی صاحب؟ جلوس نکالنے والا پہلا طبہ, نبی کی میلاد منانے والا طبہ. یہ بدعت ہوتا تو آقا کہتے بدعت ہی تھا, اس کی میں شفاعت نہیں کروں گا, یہ تو جہنم میں جائیں گا. بلکہ آپ کیا کہتے ہیں, تم گواہ ہو جاؤ طبہ کی میں کیا کروں گا, شفاعت کروں گا. تو پتہ چلا مصطفیٰ کی آمد کا جو ذکر کرتے آقا اس کی شفاعت فرماتے. یہ بدعت نہیں ہے.